بولا کرو. وہ سنیو، اب اگر تم نے نہیں درود کی دفعہ بولنا تو مجھے یہ بتا بولنا کس نے؟ درود تو آیا تمہارے حصے میں. اذان سے پہلے تم پڑھ رہے ہو، اذان کے بعد تم پڑھ رہے ہو، جمعے میں تم پڑھ رہے ہو، جمعے کے بعد تم پڑھ رہے ہو. گوشہ درود تمہارے پاس ہے، درود کی محفلیں تمہارے پاس ہے. تو اگر تم نے نہیں پڑھنا حضرت تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر پڑھنا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں اللہ حضرت جی دل کرتا ہے کوئی آکھے وارث شاہ نور قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول ہے. لیکن سانوں کو دسو تھولیے کتے جا کے، کوئی جگہ بھی تو دسو نا جتھے تھولی. تو درود ہی نہیں پڑھتے ہے، کی تقریر کری ہے؟ دل نہیں. اب تو گزر گیا جی وقت جی، اب تربیت کرنے دیں مجھے تھوڑی ان کی. وقت گزر گیا ہے، گل ویلے دی پھل موسم دا ہے. ان تے وقت لگ گیا نا. میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، میں نے پھر پڑھا ہے، میں نے پھر کوئی نہیں پڑھا ہے. پھر تیجی بار چلو میں کو تھوڑا جا کیا تو پھر کو کوئی پہ نہیں. پتر یہ تو نہیں بات ہوئی، یہ تو نہ کو بات ہوئی ہے. میں اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی نعت خاں جو ہے نا وہ کوئی نعت خاں اگر بیٹھا تو میری بات کا غصہ نہ کرنا. میں کوئی نعت کی مخالفت نہیں کرنا، میں ایک حقیقت بیان کرنا. آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس طرح لے گا نام تو پھر تسی لوگے؟ نہیں، تمہارا مزاج یہ ہوگا. لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. ان کا نام نہیں ہے محتاج ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. یہ بڑا معروف ہے جی کہ اگر کسی کے وجود کا کوئی حصہ سن ہو جائے نا، سو جائے، بڑا معروف ہے یہ کہ جی اس کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا وہ اس کا نام لے تو ایسا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ فارمولہ آپ پہ کام نہیں کرے گا. کیوں بلا؟ کیونکہ آج تک ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. آپ پہ یہ فارمولہ کارگر نہیں ہوگا کیونکہ ہم سے آج تک نہیں فیصلہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. آپ پہ یہ کارگر نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا ابن عمر سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کا نام لو ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسی وقت نعرہ، آپ سے ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. ہم سے نہیں ہوگا. ہمارے پاس دعوے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے دعووں کو سچا کرنے کے لیے عمل نہیں کوئی بھی ہے. مثلا اب آپ نے مجھے تنگ کیا، میں ذرا اب آپ کو تنگ کرنے لگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غصہ تو نہیں کرو گے میری گلیں تو کر بھی لو، کر بھی لو. مینوں کی لگے ہیں جی. یہ آپ کو پتہ ہے جیسے حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آتا ہے پھر یہ اپنے ساتھ ایک شادیوں کا سیزن بھی لے کے آتا ہے ڈھیر. اب یہ جا کے پتہ کب تھمے گا سلسلہ؟ اب یہ جا کے تھمے گا مارچ میں، مارچ اپریل میں تھم جائے گا. مئی، جون، جولائی، اگست، اس میں سپٹمبر یہ. لیکن جیسے پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ پھر ٹکا کے چلے گا. میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا. ظاہر ہے فیصل آباد ایک امیر سٹی ہے کا بھی مزاج سیالکوٹ کی طرح ہے، سیالکوٹ کا بھی فیصل آباد کی طرح. دونوں امیر شہر ہیں، انڈسٹریل ایریا ہیں، نخرے ہیں دونوں میں بڑے زیادہ. بڑی بڑی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں دونوں شہروں میں. ادھر اچھے خاصے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں پہ. ٹھیک ہے، بڑی نمود و نمائش ہوتی ہے. یتیم ساڈے کو مانگ لے تو ہے کھ نہیں، یتیم ساڈے کو مانگ لے تو ہے کھ نہیں. انہیں کئی ہزار کا ڈرون ہی لوا چڑنا. یتیم مانگ لے، غریب مانگ لے، پھر کوئی نہیں. انہیں کئی ہزار کا ڈرون ہی لوا چڑنا. تو ظاہر ہے جی آپ کو شادی پہ کارڈ بھی آتے ہوں گے، آتے ہیں نا. اگر آپ نے شادی کارڈ نہیں پڑھا تو پھر جا کے غور سے دوبارہ پڑھ دیجیے گا اس کو. شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ نہیں نا لکھا ہوتا.
وہ جو پیڑا سا ٹروزر اور شرٹ آپ نے مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر آپ شادی پہ پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں؟ وہ جو آپ نے وہ پیڑا سا ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد کے لیے، اگر آپ کبھی شادی پہ پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں؟ کیونکہ لکھا ہی نہیں کہیں بھی کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، لیکن آپ کبھی نہیں پہن کے جاؤ۔ سس گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا، اسی اللہ دے گھر نہیں رکھے ہے۔ سالے گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا، اسی اللہ دے گھر نہیں رکھے ہے۔ سالی وال نہیں کدی وہ ٹروزر پا کے جانا، اسی اللہ واسطے رکھے ہے، وہ اللہ دے گھر پا کے آنا، اسی اللہ دے گھر پا کے آنا ہوں۔ صاحب آئی نہیں جان دی دار سنن دا فائدہ۔ تو وہ نہیں لکھا ہوتا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا لکھا ہوتا ہے، نماز سواندے ہو تسی، اللہ پچھلے سال اللہ پیا ہوندا ہے، نماز سواندے ہو تسی، ٹھیک ہے جی۔ نہا کے آنا، حجامت بنوا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کٹوا کے آنا، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، پرفیوم لگا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو جو پرانی ہیں ان کو پالش کر کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کہ سارا کچھ کر کے جاندے ہو، لیکن انگریزی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں آنا، میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ ویکھ لو کنیاں سینا دے ٹوپیاں، ویکھ لو ہمارے پاس دعوے ہیں، لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گا فائزی انہیں ٹوپی پاری ہو گئی ہے، اپنے سارے کام تن یاد نہیں ہے، اپنے سارے کام تن یاد نہیں ہے، نہیں یاد تے اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات نہیں یاد ہے، نہیں یاد نہیں یاد۔ اللہ پتہ ہے جی صحابہ علیہم الرضوان کا مزاج کیا تھا اس حوالے سے؟ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں 2-3 باتیں ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان میں شیخ نے لکھا، آپ نے فرمایا 2 صحابی تھے، تو دونوں نے کہیں سفر پہ نکلے، تو دونوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا۔ جب وہ ندی آئی نا، ایک صحابی تو ندی میں اتر گئے، ندی پار بھی کر گئے، جب پار کر گئے نا تو جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا دوست ان کے، وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں حضرت پانی میں اتر آئیں، پانی گہرا نہیں ہے۔ تو یہ آگے سے کہنے لگے مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ کہتے پھر پانی میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن نا اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا۔ نہیں پتہ، اس طرح نہ کرو حضرت جی، اس طرح نہ کرو حضرت، اس طرح نہ کرو حضرت، بے وفائی ہے حضرت جی، یہ بے وفائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں یہ آپ قطن نہ سمجھیں کہ صرف آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے حضرت، بیٹھتے ہیں حضرت، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سکے نعرے مار رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، بلکہ حضرت جی وہ تو تب بھی کرتے تھے جب حکومتیں ہماری تھی۔ آپ کو یاد ہے جب یہود و نصارہ نے سازش کی اور انہوں نے حضرت حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں سے آپ کی جسمی اطہر کو چرانے کی کوشش کی تھی حضرت، یہ اس دور کی بات ہے جب ہم غالب تھے، جب حکومت ہماری تھی حضرت، تب انہوں نے چرانے کی کوشش کی، تب نہیں باز آئے۔ تو اب تو حضرت جی حکومتیں ہی ان کی ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے کوئی، وہ کام کر رہے ہیں۔ مثلا میں ایک کام صرف ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ایک کام، یہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ نہیں ہے،
جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پڑھا کہ اچھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا. پھر کوئی اس طرح کا کام کرو کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کرو ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ رحمت کا فرشتہ کسی گھر میں نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اب پھر انہوں نے تصویر کس طرح پہنچائی ہے؟ آپ حضرت جی صابن بھی خرید کے لائے نا تو اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ شیمپو بھی خرید کے لائے نا تو اس کی بوٹل پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ حضرت جی پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائے تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. کام کر دینے پہ ایک کار حضرت انہوں نے تصویر واڑی ہے حضرت جی. وکری بات ہے ہم کبھی بولے ہی نہیں ہے اور بھائی میں نے تو صابن سے منہ دھونا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی؟ تم بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی؟ بھائی میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر بنانے کا کیا تک ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ. اس لیے تو بے سکونی ہے ہمارے گھروں میں کہ آپ علماء کے پاس بار بار نہیں آ رہے جی 3 بھراواں لیکن سلوک کوئی نہیں کہ نہیں آ رہے. تم بجائے رحمت خط اٹھ گئی رحمت. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جی. قرآن ہم نے چھوڑ دیا، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا. میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے لگا، سب کو جواب آتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی اٹھ کے جواب دو، بس اتنا کہوں گا دل میں جواب دینا ضرور. 11:10 ہو گئے. جیسے ہی اذان مغرب ہوئی تھی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا تھا. 12 بجے حضرت آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا، 21 شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب آج کا دن تو گیا بیٹھا. جواب دینا جی سب نے اپنا اپنا. صبح سے لے کر اب تک کتنی بار فیس بک کھول کے دیکھی ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. صبح سے لے کر اب تک جب سے اٹھے ہو اب تک کتنی بار واٹس ایپ کھول کے چیک کیا؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار یوٹیوب کو کھول کے دیکھا ہے؟ اگر کسی کا انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو صبح سے لے کر اب تک کتنی بار انسٹاگرام کھول کے چیک کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا. اب میرے ایک اور سوال کا بھی جواب دو. صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے حضرت، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے سب کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے صرف قرآن چھوڑا ہے. دکھ اس بات کا ہے. یا تو قوم سارا کچھ چھڑ دی اسی بھی چلو کیا کہ دل میں تسلی دے لیندے. قوم نے سارا کچھ چھوڑ دیا لیکن نہیں ہے. فیس بک نہیں چھوڑی، سورہ یاسین چھوڑی ہے. واٹس ایپ نہیں چھوڑی، سورہ رحمان چھوڑی ہے. انسٹاگرام نہیں چھوڑی ہے، سورہ مزمل چھوڑی ہے. موبائل نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن چھوڑا ہے. اللہ پتر فیس بک نو انج رکھ لو لتاں اتے کر لو سر تھل، کچھ نہیں دے گی تمہیں فیس بک. لیکن کسی پنجابی شاعر نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. چھوڑا ہم نے. فرشتے اب بھی حضرت جی صبح اترتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو جہاں کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا. وہ تلاش کرتے ہیں کسی گھر سے پھر سورہ یاسین کی آواز آئے، کسی گھر سے پھر سورہ رحمان کی آواز. گھراں دے گھر ستے نے حضرت، بابے سوئے ہیں، مائیاں سوئی ہیں، جوان سوئے ہیں، لڑکیاں سوئی ہیں، لڑکے سوئے ہیں سارے حضرت. اللہ میں اسپیشل تم نوجوانوں کے لیے بڑے پریشان ہو تم سارے کے طرح، اور پریشان صرف اس لیے کہ ہم نے حضور کا در رحمت چھوڑ دیا ہے. جو نبی علیہ السلام تمہیں دے کے گئے تمہیں تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، نبی علیہ السلام فرماتے اس دن کے سارے کام اس کے اللہ کے ذمہ ہیں. اب بھائی مجھے بتاؤ، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کوئی روک سکتا ہے؟ اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ تو پھر کیوں سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے؟ تو کیوں دھکے کھا رہے؟
क्यों धक्के खा रहे हो हजरत? खोलो। ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनके पास ना एक बाप और बेटा है। आपने देखा है बाप और बेटे की शक्ल मिलती है कि ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि खूब अखू दोनों एक जैसे ही होते, वहां भी कुछ ऐसी तरह था, खूब अखू दोनों एक थे। फर्क इतना था बाप बूढ़ा हो चुका था, बेटा जवान था। बाप की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बेटे की काली थी। बाप की जिल्द पे बुढ़ापे के असरात नमदार हो चुके थे, बेटे की जिल्द जवान थी अभी, शक्ल एक बार दोनों। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी शक्ल तुम दोनों बाप बेटे की मिलती मैंने कभी तक नहीं कभी देखा आज तक। वो बाप अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया सुना फिर। और अर्ज करता मैं एक ताजिर हूं, ताजिर। जब ये बच्चा पैदा होने वाला था ना, भी माँ के पेट में था, दुनिया में नहीं आया, माले तिजारत बिल्कुल तैयार था, ना लेके जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, मजबूरन मुझे निकलना पड़ा। जब मैं निकला ना तो मेरी बीवी इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़नी आई और दरवाजे पे खड़ी होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी दुनिया में जो आने वाली औलाद इस वक्त मेरे पेट में पल रही है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बीवी को कहा मैं इसको हवाले करता हूं अल्लाह के। हाँ जी, मैं इसको हवाले करता हूं अल्लाह के। तो मैं क्या क्या चला गया। कुछ जब वापसी हुई तो दिल में था पता नहीं बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा होगा तो ये करूंगा, बेटी होगी तो ये करूंगा। लेकिन जब घर आया तो आके क्या देखता हूँ घर को ताला लगा। मैंने हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। मैंने पूछा मेरी बीवी किधर गई? उसने कहा जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया ना, दर्द ज़ाय की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सके और बच्चे के दुनिया में आने से पहले पहले इंतकाल कर गई। हमने तेरी बीवी को फलां कब्रिस्तान में दफनाया। एक शख्स मेरे साथ गया, कब्र की निशानदेही की, मैंने उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की, घर आ गया। जब रात को अपनी चारपाई पे लेटा ना तो मेरा दिल चाहा मैं फिर कब्रिस्तान जाऊं और जाके अपनी बीवी के लिए फिर दुआ करूं। अब आपको पता है जी कब्रिस्तान तो डर के मारे लोग दिन को नहीं जाते हैं, रात को जाना को सौखा काम था, लेकिन कुदरत खींच रही थी। और करता अमीरुल मोमिनीन मैं कब्रिस्तान गया। जब अपनी बीवी की कब्र पे पहुंचा तो क्या देखता हूं बीवी की कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, पर्दे वाली थी, अखलाक बड़ा अच्छा था, मेरी बड़ी खिदमत गुजार थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? मैं देखूंगा कब्र खोल के। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने कब्र खोदना शुरू की, सारी मिट्टी निकाली, कब्र में उतरा। जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं कि मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा जिसको देख के आप हैरान हो रहे हैं ये उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये बच्चा कौन है? मैंने इस बच्चे को कब्र से निकाला और बाहर आ गया। जब बाहर आया तो गैब से आवाज क्या आती है, बंदे आ। तो दरवाजे ते खलो के आखे ऐसी कि मैं अपनी दुनिया चाहने वाली औलाद नूं वाले करना वा अल्लाह दे। तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था कि मैं अपनी दुनिया में आने वाली औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के। हमारे हवाले करके गया था, तुझे जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। हैं यार ये लो जी तो ही रहे। चलो खैर हूँ, चलो ठीक हो गया। वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरह यासीन पढ़े उस दिन के उसके सारे काम अल्लाह के। खोलो अपने घरों में, थक जाओगे जोर ला ला के कख नहीं देना ना, पुठा सीधा जोर लाओ, थक जाओगे और थक गए हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह। और थक गए हैं नहीं, खोलो कुरान पाक, खोलो कुरान पाक। देखो ना जी वो सरगी हो और कुरान हो, हाय 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 क्या लुत्फ आए। मेरा गला बैठा फिर भी मैं कोशिश करूँगा सरगी हो और कुरान पाक हो, क्या लुत्फ आए।
قرآن ہے سبحان اللہ. اور اسپیشل حضرت جتنے نوجوان بچے یہ صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ پڑھتے رہے, محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے. ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا پڑھنا سن رہے ہیں. جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا. یہ آگے سے پتا کیا عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں. اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. لیکن پتر دکھ ہے سانو پڑھنا نہیں آتا. دکھ کی بلا یہ ہے کہ سانو پڑھنا نہیں. دکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. پتر سکھو بچے ہو, کاکا جی سکھو میرے پترو, چلے ہو چنڈی نہ لاندے رہ جائیو, قرآن سیکھو. کل ہی سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا. اس سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا, سیکھا بھی نہیں. پھر اس سال میں جانا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا, جس کی ساری ساری رات تلاوت کی جاتی تھی. ایک دن حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ساتھ ایک صحابی تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب حضرت بیٹھے ہیں, حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا. حضرت صحابی رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. پڑھو یار, پڑھو قرآن. جنوں جنوں نہیں ناندا ہاتھ جوڑ دیا جی. میرے ہتھاں وال ویکھی بڑی دوروں ٹر کے آیا جی. 5ویں تقریر ہے, میں تھک گیا تھا, میرا گلا چھلکتا تھا سارے دا سارا. سیکھو قرآن شریف, اللہ سیکھو قرآن شریف, سیکھو قرآن شریف. سرگی ہوئے اور مسلح ہوئے اور قرآن ہوئے اور تم ہوئے, کی مزہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. سرگی ہوئے قرآن ہوئے. الرحمن علم القرآن. کھولو قرآن, کھولو قرآن. آج جا کے نا حضرت جی اینی میری ضرور منیو, میں تڑے کو ککھ نہیں منگیا, کو پیسے نہیں منگے, کوئی نہیں آکھیا میرے لیے کوارا کوکڑ پکاؤ, کوارا لیلا پکاؤ, ککھ نہیں میں آکھیا. بس اینا ضرور کہاں میری منیو, مینوں ٹھنڈ پے گی. اج پتر سارے اپنے گھر جا کے نا ایک باری قرآن ضرور کھولی ہوئے. سارے اپنے اپنے گھر جا کے اور چلے ہو, کم از کم دھوڑ ہی جھاڑ چھڑو جی. کم از کم جڑی دھوڑ تے پی گئی وہی جھاڑ چھڑو. پتر جی نو کھولنا نہیں تو پھر دھوڑ ہی پینی, اور کی ہونا ہے. کم از کم اینا ضرور کریے. جا کے قرآن شریف کھولی ہو, کھولو گے نہیں اور سیکھو پتر, انہوں سیکھو حضرت, انہوں سیکھو حضرت, اور پھر پڑھو ویکھو پھر کی مزہ آندا ہے اس قرآن دا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. سبحان اللہ. سرگی ہوئے حضرت اور قرآن ہوئے تو نالنات مصطفیٰ ہوئے حضرت. سبحان اللہ. سرگی یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کھولو قرآن سے، کھولو قرآن. یہ تو پھر اقبال نے تو کیا ہی چھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے لیے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. قرآن شریف کھولو، قرآن شریف کھولو حضرت اور انہوں پڑھو. یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی قرآن سے محبت. یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت. کم و پیش سال میں 365 قرآن پاک بنتے ہیں اور ساڈا حال ہے اسی 365 دن کدی کھول کے بھی نہیں قرآن پاک ویکھیا حضرت. کبھی نہیں دیکھا حضرت. کھولو حضرت اس کو کھولو، اس کو کھولو حضرت. وقت گزرتا پہ میرے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا، میں چلو پڑھ دے. آپ اسی طرح رکھیے گا جی اس کو. کمال لکھا جی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. اس ساواں دیاری حضرت وڈن کے ڈٹان ڈئی ہے جدے تسی بیٹھے ہیں حضرت. پتہ نہیں کیڑے ویلے وڈ کتنا تے آپ کی فرماندن جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری. لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہیں. کیونکہ کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے آئے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. ہاں لکھا ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضرت خدمت تھے جو آداب محفل ہیں. پہلے بڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں، پھر اس تو بعد پھر نوجوان پھر بچے. پہلے آپ جڑے وڈیرے سن چٹیاں داڑیاں نے آپ انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابیو
ایک گل پوچھیے تو جواب دیو گے. بابے عرض کر دینے جی امام آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ نوجوانوں نے جنت دے سردار ہو, آپ سواری بھی محبوب خدا دے مبارک کندھیاں دے کر دے ہیں. وہ کنفرم تربیت دیکھو کس طرح ہونے لگی. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے, اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, فصل پک جاتی ہے. وہ بابے وہ پھر دسو کسان اپنی فصل دے نال کی کرتا ہے؟ سارے بابے آگے سرس کرنے لگے امام صاحب فصل پک گئی ہے, وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی بابے وہ تیار رہی ہو, پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا چاہیے. پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا چاہیے. اب نوجوان بیٹھے تھے, ان سے مخاطب آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تانوں یہ گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے, کھیت کی خدمت کرتا ہے, لیکن ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو, یا نہ کس دن تقدیر الہی کا کو سیلاب آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے ہیں. اس لیے پھر بابا صاحب کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں ویچ کو ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی پھل گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. جانا بھی ہے جی, جانا, اور کسی کو نہیں پتا جی کب جانا ہے. اللہ حضرت جی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا, لوگوں کی تربیت کرنی. کبھی کبھی کچھ پروگرام اس طرح کے ملتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں, اور مجھے حضرت آج تک صرف ایک ہی ملا جس نے مجھے صحیح ڈرایا. حضرت جی ہمارے وہاں ایک بڑے معزز و محترم ہیں, وہ جمعے کے روز نہ تشریف لے آئے, کہنے لگے حضرت جڑا نا اگلے جمعے کا پروگرام چاہیے, کیونکہ حضرت جی جمعہ میں پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہم جمعے والے دن نہیں جاتے کہیں بھی حضرت. لیکن وہ کہنے لگے حضرت دو باتیں ہیں, پہلی باتیں یہ بالکل مسجد آپ کے قریب ہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے ختم پہ میں آپ کو دعوت دینی ہے وہ صرف 32 سال میں انتقال کر گیا, نوجوان ہے بالکل. علی خانہ نے کہا اگر وہ آئیں گے تو ہمارے دکھی دل کو تھوڑی تسکین ملے گی. جب حضرت نے یہ کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا. میں حضرت جی وہ جمعے والے دن ہم نے تھوڑی سی ملاقاتیں کی, باقی جتنے احباب تھے میں نے کہا یار یہ سڑک کراس کرنی ہے, ساتھ ہی مسجد ہے, وہاں چلتے ہیں, ایک تو بیان بھی دوبارہ سن لینا, دوسرا یہ ہے کہ چلو وہاں ملاقات بھی ہو. میں حضرت جب وہاں پہنچا نا تو وہاں ایک 10-11 سال کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, لیکن انداز اتنا زبردست تھا, میں نے گمان کیا کہ یہ کسی غیر عالم کا بچہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس دور میں کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمیں شوق ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ڈنگا ڈنگا منہ کر کے میرا منڈا انگریزی بول لینا ہے. سکھاؤ بچوں کو انگریزی, میں منع نہیں کروں گا, لیکن بھائی قرآن بھی سکھا. مرنے کے بعد انگریزی کا ثواب نہیں آنا, ثواب آنا ہے تو قرآن کا ہی آنا ہے. بیٹھ کے روئیں کریں گا کور وچ, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ یو واٹ یو ونڈر آر کا ثواب نہیں آنا, ون واز اے تھرسٹی کرو کا ثواب نہیں آنا. ثواب جب بھی آئے گا سورہ یاسین کا ہی آئے گا. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میرے لیے نہیں سکھانا, نہ سکھا, اپنے لیے سکھا. پیار ہوئے گا بیٹھ کے قبرے, سکھا اس کو قرآن. اور حضرت جی میری بات یاد رکھیں, اگر آج آپ قرآن نہیں کھولیں گے کل کو آپ کے بچے کبھی نہیں کھولیں گے. ابھی تک حضرت ہم نے دکان نہیں ڈالی, اور دعا کیجئے گا ڈالیں بھی نہ, حضور کی امت کی خیر خواہی ہوتی رہے. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں, حضرت جی ذرا نو دم کریو جی. کہا جی جی دیکھو جی موبائل ہی نہیں چھڑتا ہے. میں نہیں دم کرتا کوئی, میں آگے سے کہتا ہوں, میں کہنا چلے تو ایڈا وڈا ہو کے نہیں چھڑتا ہے تو پھر وہ کتوں چڑھ چڑے گا. ہاں بھائی اس کا میں کیا دم کروں گا. او بھائی اس نے کہیں سے نہیں سیکھا, اس نے جب دیکھا ہے تیرے ہاتھ میں, دیکھا ہی موبائل ہے اس لیے اس نے بھی موبائل پکڑ دیا. اگر وہ تیرے ہاتھ میں کبھی قرآن دیکھتا تو وہ بھی قرآن پکڑتا. اس کا دم نہیں ہوتا کوئی. اس نے جب دیکھا تیرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں بھی ٹی وی کا ریموٹ ہی ہے. اگر اس نے کبھی تیرے ہاتھ میں تصویر دیکھی ہوتی تو وہ بھی پکڑ ہی لیتا. لوگ آتے ہیں نہیں ہمارے پاس بچے لے کے, اے حضرت صاحب ذرا دم کریو جی. کہا جی
یہ جی بچہ ضدی بڑا ہے، میں تو نہیں کرتا کوئی، ہاں میں کہنا بندی ہے وہ نکا جہا بچہ ہے، تو ایڈا وڈا ہو کے ضدی ہو تو پھر بچہ ہے۔ ہاں جی اس نے ضد مجھ سے سیکھی ہے۔ لوگ لے کے آتے ہیں جی بچے چھوٹے چھوٹے، اے جی دام کریو جی، کادا جی، یہ جی غصہ بڑا کرتا ہے، میں تو نہیں کرتا، میں کہنا تو ایڈا وڈا ہو کے کرنا ہو تو بچہ ہے یہ ہے، وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے سارا کچھ، وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک کتاب میں نے پڑھا، کو بزرگ تھے تو اپنی بچی کو پکڑ کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے، اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے۔ وہ کرتے کیا، وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے، وہ کیا کرتی، وہ مچھلی دیکھ کے نا اس کو واپس دریا میں پھینک دیتی، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے۔ وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، بچی مچھلی دیکھ کے نا اس کو پھر پانی میں پھینک، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر گیا نا اور انہوں نے خیال کیا اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو آلہ تھا نا اس کو لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی، تو ڈبے کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتی ہے تو مچھلی کوئی بھی نہیں۔ وہ کہتے مچھلیاں کدھر گئیں، وہ کہتی میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کہتے کیوں، میں نے کو دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی، دریا میں کیوں پھینکی؟ سنو یہ تربیت تھی اس دور میں۔ بچی کیا کہتی ہے، کہتی بابا آپ صبح اٹھ کے ہم سب کو یہ سبق نہیں سکھاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی۔ آپ کیا روز صبح اٹھ کے ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتے اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی پرندہ پنجرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اسی بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے، میں واپس پھینکتی رہی۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کیوں، وہ کہتی اس لیے کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تربیت کو یا غوث سے تربیت کوئی نہیں جی دام کرو جی موبائل نہیں چڑھتا، جی دام کرو جی غصہ بڑا کر، جی دام کرو ضدی بڑا، یہ سارا کچھ تو ہے تو وہ ہے نا۔ کبھی حضرت جی یہ حضرت بیٹھے ہوں، حضرت مجدد الفسانی اور ایسے ہمارے اور بھی بڑے بزرگ ہیں، کبھی رسم بسم اللہ بھی ہوا کرتی تھی حضرت، ان سالگرہ رہ گئی۔ رسم بسم اللہ کیا ہوتی تھی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی صوفی، بچے کو آ کے نا گھر میں سب کو اکٹھا کیا جاتا تھا، ناظرے کی ابتدا کروانے کے لیے بسم اللہ پڑھایا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ۔ سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، کوئی بزرگ آ کے بچے کو پہلی بار بسم اللہ پڑھاتے تھے۔ لکھا جب حضرت مجدد الفسانی پہ یہ وقت آیا نا آپ کو پڑھانے کے لیے، بزرگ انہوں نے پڑھایا، پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اتنا ہی پڑھایا، مجدد صاحب پڑھ کے شروع ہو گئے۔ لکھا آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے 14 پارے پڑھ دیے تھے، جن کو آج بسم اللہ پڑھانی تھی۔ وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے بسم اللہ پہلی بار پڑھانے آیا، تو نے 14 پارے پورے اور 15ویں پارے کی پہلی آیا کریمہ سنا دی، یہ کیا؟ مجدد صاحب آگے سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں میری والدہ ان 14 پاروں کی اور 15واں پارے کی پہلی آیا مبارکہ کی حافظہ ہے، وہ ہر کام کرتے ہوئے پڑھا کرتی تھی، میں نے سن سن کے یاد کر لیا۔ آئے ان کون پڑھتا جی، ان کون پڑھتا جی، ان کون پڑھتا ہے؟ میں نہیں پڑھن دیا، اس لیے بھی نہیں پڑھن دیا، میں پڑھاں گا تھے ابھی پڑھن گے۔ پڑھو یار خدا دا، پڑھو پڑھو حضرت۔ کیسی یہ آج یہ جو بچے ڈاکے مار رہے ہیں نا رات کو گنے لے کے، ان کا کوئی قصور نہیں، تربیت ہی نہیں ہوئی۔ دیکھو جن کی تربیت ہوئی کیا کر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سادات میں سے تھے، سید تھے، اور سید تھے، بڑا غیور خون ہے سیدوں کا، بڑا غیور خون ہے یہ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ وہ والد صاحب فوت ہو گئے، کفالت دادا جان کی طرف آئی، انتقال کر گئے، نانا جان کی طرف آئی، انتقال کر گئے۔ اب کیا ہوا، آیا گھر کا سامان بکا، والدہ صاحبہ نے ایک چرخہ خریدا، والدہ صاحبہ سود کاٹتی، کپڑا بنتا، بازار بکنے جاتا، اور سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا، چولہا جلتا۔ حضرت خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا، کئی دن کا بھوکا،
جب بھوک برداشت ہی نہ ہوئی کہتے میں اماں جان کی خدمت میں آیا اور میں نے اپنی اماں کا پلو پکڑ کے کہا، میں نے عرض کی اماں جی بڑی بھوک لگی، کچھ کھان نہ دیو۔ آئے 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 آئے، آپ فرماتے کھانے کو تو تھا کچھ نہیں۔ اماں جی آگے سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں نظام الدین صبر کر لیا جیسی اللہ دے پرونے ہیں۔ آئے فرماتے اس جملے نے اتنا مزہ دیا کہ میں اسی جملے کا مزہ لیتا ہوں، نظام الدین تو اللہ دا پرونا۔ فرماتے ہیں والدہ ساری رات نہیں سوئی کہ میرا نظام بھوکا ہے، ساری رات چرخا چلا۔ والدہ صاحبہ نے کپڑا تیار کیا، اگلے دن لونڈی گئی بازار کپڑا بیچنے، ٹھیک ہے جی، کپڑا بک گیا، پیسے آئے، واتے ہوئے کھانے کا سامان بھی لے کے آئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ نے سامنے کھانے کا سامان رکھ کے نا مجھے بلا کے کہا نظام الدین کھا جنہ کھانے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا، میں امی جی یہ کھانا کدوں مکے گا تو پھر اسی کدوں اللہ دے پرونے بنا گے؟ ہم نے کیا تعارف کروایا اپنے بچوں کو اللہ کا؟ ہم نے کیا تعارف کروایا؟ کچھ بھی نہیں کروایا۔ اس لیے کرو حضرت، سڑیاں نسلاں تباہ چلی ہیں، سڑیاں نسلاں تباہ چلی ہیں۔ محنت کرو اپنی نسلوں پہ حضرت، اپنے بچوں پہ محنت کرو، ان کی تربیت کرو۔ ان کی تربیت نہیں ہے، گھر گھر آگ لگ گئی ہے، گھر گھر آگ لگ گئی ہے۔ پرا پرا دا مارو ہے، پرا نے پرا تے کیس کر چھڑے، 17 سال ہو گئے نے پرا پرا نو نہیں بلاندا، بہن پرا نو نہیں بلاندی، بہن پرا نو نہیں بلاندا۔ کیا ہو گیا یار؟ وجہ صرف دین سے دوری ہے درجہ۔ یہ سردیاں آئی ہیں جی، آپ کو پتہ سردیاں پراٹھوں کا سیزن ہے، مولی کے پراٹھے، گوبھی کے پراٹھے، آلو کے پراٹھے۔ کوئی گرمی پراٹھا تو نہیں نہ کھایا جاتا، سردیوں میں کھائے جاتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے جی بچپن میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کار پرونٹھا پک جائے نا تو مثلا وڈا بھرا پہلے آ گئے تو ماں کی کہندی اوے پترا سٹ دا پرونٹھا پھر نال چاہ دا کپ بنا ہے، تو وڈا کی کہندا ہے نہیں امی جی چھوٹے نو آ لیندے ہو کٹھیاں کی کلیاں کی کھانا ہے۔ اسی طرح جنی دیر ویاہ نہیں ہویا، جنی دیر ویاہ نہیں ہویا، جو چھوٹا پہلے گھر آ جائے نا تو ماں پترا سٹ دیاں پرونٹھا تھکی آئے ہیں نال چاہ دا کپ بنا دے، چھوٹا کی کہندا اور نہیں امی جی کلیاں کی کھانا ہے، بھائن نو آ لیندے کٹھے ہی کھاواں گے۔ صرف یار مینوں اینا دسو پھر بعد چ کی ہو جاتا ہے؟ وہ چلے وہ جہدے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں سو کھاندے ہے، پھر وہ شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے۔ صرف انہوں دسو پھر کی ہو جاتا ہے؟ انہوں دسو پھر کی ہو جاتا ہے؟ جہدے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں سو کھاندے ہے، پھر وہ شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے۔ چھوٹے بھرا نو حضرت کو مارے نا تے وڈا بھرا جی باواں ٹونگ کے لڑن جاندا ہے، وہ تیری جرت کیویں ہو تو میرے ہوندیا میرے چھوٹے بھرا نو ہاتھ لایا ہے جی؟ نا جی ہاں جی۔ تے حضرت جی بعد ہینج بھی ہوندا ہے جے وڈے بھرا لو کو جاگ چھڑے تے چھوٹا پی جاندا ہے، تیری جرت کیویں میرے وڈے بھرا نو گل کیتی؟ لیکن حضرت پھر کی ہو جاندا ہے جہدے لئی کدی لوکاں نال لڑنے سے پھر وہ آپ ہی لڑ پینے حضرت۔ نہ وڈے نو یاد رہندا ہے چھوٹا ہے، نہ چھوٹے نو یاد رہندا ہے وڈا ہے، کی ہو جاندا ہے؟ دین تو دوری، اسلام تو دوری ہے، اسلام تو دوری ہے۔ میرے پاس حضرت جی باقاعدہ ایک بہن آئی چل کے، اس کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی جمعے میں میرا مقتدی ہے، رلا دیا اس نے مجھے فون پہ۔ حضرت کہتا کیا کہتی حضرت صرف میرے پرانوں ہے ناک چھڑی ہو کہ میں وہی بہن نہیں جے کدی گلی لنگدیاں کو منڈا میرے ویس چڑھتا ہوں سی تھی لڑن جاندے ہوں۔ ایک زمین دے ٹوٹے دی وجہ نال میں تے جان وار دیاں بھرا تے کی کراں ویائی ہاں، میرا بندہ نہیں مندا کہ میں بھرا نوں زمین لکھ کے دے چھڑا، میں تے جان وار دیاں بھرا تو میں مجبور ہاں، تسی میرے تے کیس کر چھڑیا، ہر مہینے کچہری جانی ہے، ساری کچہری گندیاں نظراں نال ویکھدی ہے، وکیل بھی گندیاں نظراں نال ویکھدا، جج بھی گندیاں نظراں نال ویکھدا۔ کی ہو جاتا ہے یار مجھے دسو کی ہو کی جاتا ہے؟ صرف اینا دا چھڑ وہی بھرا جڑا بڑا ہی سونا ہوندا ویاہ تو 6 مہینے بعد کیوں پیڑا لگن لگ پیندا ہے؟ وہی بہن جی دے لاڑ چکنے ہاں، وہی بہن جی دے مر مر جانے ہاں جی، ویاہ تو ٹھیک 6 مہینے بعد کیوں پیڑی لگن لگ پیندی ہے؟ کوئی تو مینوں جواب دیو اس گل۔ صرف کی اسی اپنی اکھاں بند کر لینے ہیں،
اور بڈھی دیاں اکھاں نال ویکھنا شروع کر جانے. پتر دھیان رکھی تیری بھੈਣ ہے تیری بڈھی دی ننان ہے. جنوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھے گا تینوں ہی ننان ہی دسنی ہے. تیرا بھرا ہے تیری بڈھی دا دیور ہی تیری بڈھی دا جیٹھ ہی. انہوں اپنی اکھ نال ویکھ تینوں اج بھی سونا لگے گا. انہوں اپنی اکھ نال ویکھ تینوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھن دے تینوں تاں چنگا نہیں لگتا. ہر جگہ اس طرح نہیں ہے لیکن اکثر اس طرح. میری چھوٹی بہن ہے مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. میں اکیلا ہوں پھر اللہ نے کرم کیا 7 سال بعد ہوتی تھی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی. ہوں کی کرانا چھڑ انہوں موڑیاں دے چوک کے کھڑایا تھا. کس طرح چھڑا ہمیشہ یاد رکھیے سب سونا لگے گا. اور باتیں ہوتی ہیں اپنے بڑوں کو نہ بولو. تم بڑے بڑے کوڑے معاملے پی جاؤ. میں گفتگو ختم گھنٹہ تقریباً ہونے لگا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت جی تاریخ اسلام کی اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے 72 لاڈلے ذبح کر دیے گئے. امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 ایک ایک کر کے زمین پہ گرتے دیکھے. امام زین العابدین اس شخصیت کا نام جن کی آنکھوں کے سامنے 72 شہید کیے گئے. یہ مکان ابھی بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے تھے. مکان آج بھی ہے زیارت ہوتی ہے اس کی. لکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اسی مکان میں تھے. ایک یزیدی سپاہی آ گیا اس نے آ کے آپ سے پناہ مانگی آپ نے دے دی. 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا تو لکھا ہے امام صاحب نے اس کو کثیر پیسے بھی دیے جاتے ہوئے. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے تسی مینوں پہچانیا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں کی ہویا؟ عرض کرتا ہے حضور جی پہچان لیندے تے اپنے والد اور اپنے بھائیاں دے قاتل نوں کر دینا نہ رکھ دے. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا آپ نے آگے سے کمال جواب آپ نے فرمایا سن ہوئے جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے. ہم پتر اہل بیت کے ماننے والے ہم امام حسین کے ماننے والے ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے. پتر کام بھی تو وہ والا ہی کریے. یہ حضرت جی اکثر کام کرتے کٹ چوٹیں لگتی رہتی ہیں چوٹیں لگتی رہتی. لیکن پتہ ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے ملعون نے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا تھا کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ جو اس کا آلہ تھا نا وہ حضرت کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا تھا. حضرت جی اتنا شدید اور زوردار وار کیا اس نے حضرت کہ کاٹتی کاٹتی اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اس آلے کو نا کئی بار گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا مرتضیٰ آلے کی شدت سے بچ جائیں نہ شہادت ہو تو زہر سے شہادت ہو جائے. حضرت یہ گرفتار ہو گیا. حضرت مولا مرتضیٰ لکھا ہے کہ آپ چارپائی پہ تھے. اور یاد رکھیے یہ وہ دور تھا جب ابھی ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی جب ابھی پیناڈول بروفن نہیں بنی تھی. تصور کریں مولا مرتضیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اتنا گہرا زخم گرفتار ہوا گرفتار کھڑا تھا. مولا مرتضیٰ کے لیے پانی لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ. تسی بھراواں نال لڑی بیٹھے ہو تسی بھیناں نال لڑی بیٹھے ہو. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی لے جایا گیا. اس کے دل میں بغض تھا مولا علی کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینا اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر میں لایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا فرمانے لگے اوئے یہ کی کیتا ہی نہ کر چھڑیا پانی پین تو اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بدلی اپنے آپ میں بدلی ہے حضرت جی
اپنے مزاج بدلیے، اپنے انداز بدلیے، اپنے طریقے بدلیے، عمل والے پاسے آؤ۔ اور اعظم چشتی صاحب نے کمال ہی لکھ دیا، آپ فرماتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ بدلی ضرورت ہے پاکستان کے بدلیا جائے ضرورت، اور پتر کسی نے نہیں بدلنا، یہ تسی تو میں ہی بدلنا ہے۔ اللہ کے لیے گالی نہ دو، اللہ کے لیے غصہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کرو۔ حضرت جی اتنے جنوں چھیڑ کے دیکھو نا، سارے ہی بھرے ہوئے ہیں حضرت، اور دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ قوم دن میں پتہ نہیں کتنے وقت غصے کی گولیاں کھاتی ہے حضرت، بشمول میں جی نال بھی تڑے جنوں ہاتھ لاؤ حضرت جی، اوئی جنوں ہاتھ لاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ مدینہ پاک کی نا گلی گشت فرما رہے تھے، آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پہ آ گیا، وہ اندھا تھا، اب اس کو نہیں پتا کہ حضرت عمر کا پاؤں آیا ہے، وہ کو کہندا ہے اوے انا ہے، اب معذرت کر کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی، باقی انا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، نہیں آیا، پھر بلایا، پھر نہیں آیا، پھر بلایا، پھر نہیں آیا، آپ اٹھ کے گئے، وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا، آپ نے فرمایا تو نے میری آواز سنی؟ انہوں نے کہا سنی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور کردہ حضور تاڑی نرمی نے مینوں خراب کر چھڑیا ہے۔ اتنے محبت والے لوگ تھے، اور اسی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، سانو پتہ نہیں کی ہو گیا۔ پتر دین سکھو، بدلو اپنے آپ، جو غصہ کرنا ہے وہی اللہ تے اللہ دے رسول، تجھے محبت کرنی ہے تو یہ تے اللہ دے رسول، اخلاص لاؤ۔ آخری بات حضرت نے کہا ہے، اب وہ موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اخلاص لاؤ، سب سے لازم بات اخلاص، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ جو ولی بھی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا، جو اخلاص والا نہیں ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا۔ پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ بڑے بزرگ کے مرید تھے، جناب سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی کے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی حضوروں کے میں؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، بہرحال میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا، کہتے میں نے کہا چل میرے حل ویکھ دے تے کوئی گل کرنا۔ آپ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کا دھیان مجھ پہ پڑا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تو دکاندار ہے، تیری دکان ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے نا، تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، چل پھر اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے انتظار کریں بعد میں کاٹوں گا، اس سے پیسے لیے پہلے اس کے کاٹوں گا۔ فرماتے نہیں، اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اتنے تو بھاجی اسی پانی دا فلٹر لوا کے بھی اتنے ایڈا وڈا لکھانے ہیں، سمجھ گئے نا گل میری؟ ہاں جی، اخلاص نہیں ہے نا میرا پتہ۔ ہاں ہی تو مسجد بھی جو ٹیلاں لواڑی اتنے کہنے بھائی تختی لاؤ میری۔ آپ فرماتے ہیں وہ کاٹتا رہا اور روتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ آپ فرماتے اللہ نے پیسے دے دیے، میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے، دینار ڈالے، اس کی دکان پہ آیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ آپ فرماتے آگے سے کہتے ہیں آپ جنید بغدادی ہیں۔
आप फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे करके ले फिर बाल कटन का बदला ही। आप फरमाते हूँ मुझे आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफी बन गए, आप तो बहुत बड़े शेख हो गए, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो आप फरमाते वो नाई मुझे आगे से इखलास सिखाते हुए कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से नहीं उसका बदला मांगते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इखलास कोई आज इखलास हम हज इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमें हाजी कहें, हम उम्र इसलिए कर रहे हैं कि लोग कहने हर साल उम्र तो जाता। मुझे याद है हमने एक बंदे पे ना बड़ी मेहनत की, बड़ा पा गया था, उसमें हज तक नहीं किया, बड़ी मेहनत करके ना VIP वाला पैकेज वो 11-12 लाख वाला वो जड़ा हो रहा मेरा 6 या 7 दिन का होंगे हज ते भेजिया। वो जब वापस आए मैं भी मुबारक दिन, वो कुछ उनका मामला इस तरह था कि उनके नीचे कोई 400-500 बंदा काम करता था। वो मैं भी गया, वो हम बैठे हुए थे बाहर ही। मुजाहिर है जी एक बंदे नूं 70 साल लंघ गए ने, सारे बाऊ जी कहते हैं, बाऊ साहब बाऊ ही कहते हैं फैक्ट्री। ज़ाहिर है फिर अब वो जेड़ा आए ना जी वो आके आई कि बाऊ जी अज दी मुबारक होए। वो मैं बैठा था नाल हो सकता पहली बारी बोल पैंदे लेकिन मेरी वजह चुप कर रहे। जेड़ा आए उन्हें आके कहे बाऊ जी अज दी मुबारक होए, बाऊ जी अज दी मुबारक होए, बाऊ जी अज दी मुबारक होए, बाऊ जी अज दी मुबारक होए। आखिर फिर बेचारे का फट ही गया मामला, उन्हें मेरा भी कोई ध्यान नहीं किया। एड्डी वड्डी गाल कट के कहता है वो मैं 12 लाख लाया तुसी अजे भी मैनू बाऊ ही कहना है, हाजी साहब नहीं कहना है। मैं 12 लाख लाया तुसी मैनू अजे भी बाऊ जी कहना है, किसने हाजी साहब नहीं कहना है। इखलास नहीं, इखलास नहीं है। अल्लाह फिल्टर लवांगे वड्डा जा करके लावांगे। इखलास पहले पता क्या था, नेकी कर दरिया में डाल। उनकी भला पता ना तुहानू, नेकी कर फेसबुक पे डाल। बचाओ पुत्र अपनी नेकियां बचाओ। इंशाल्लाह फिर अल्लाह कभी मौका लाए तो फिर, क्योंकि पुत्र हम आदि हैं जरा रूहानी माहौल के। अल्लाह मैं फिर भी घंटा पूरा कर छड़िया, अल्लाह मेरे को तकरीर नहीं सी होनी कोई भी। हमारा जो मामला है ना हमारा होता है रूहानी माहौल हो आगे, तो फिर पिछू फिर मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता है, तो फिर जब माहौल ना हो तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश मैंने फिर भी बड़ी की है, अखां भेज गई ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हो गया जी वक़्त। असल में वो मैं बैठ गया, जब वो बैठा ना तो मैंने, जिन्होंने मुझे दावत दी थी, मैंने हज़रत से पूछा, मैंने कहा हज़रत किस हाल में दीन का बच्चा है? उन्होंने कहा नहीं है, किसी हाल में दीन का नहीं है। ये जिस नौजवान के इसाले सवाब के पे आए हैं ना, जो 32 साल में इंतकाल, ये उसका सबसे बड़ा बेटा है। और इससे छोटा एक और बेटा है, उसकी उम्र 8-9 साल होगी। इससे छोटा एक और बेटा है जिसकी उम्र 6-7 साल होगी। एक और बेटी है जिसकी उम्र 3-4 साल होगी। क्योंकि हज़रत जी मेरे अपने भी 4 बच्चे हैं, तो मैं बड़ा डर गया। तो उस वक़्त कुछ उम्र मेरी भी इतनी थी हज़रत, अब 38 साल हो गई है। मैं इतना डरा कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना लूँ खुलो जाना, मारे डर दे मेरे लूँ खुलो गए। और मैंने खुद को सवाल किया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान बड़े बड़े तू लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, दस हाँ जरा इस 32 साल नौजवान का दिल अपनी 3 साल की धी छड़ के जान ते कीता होना है। ਉਹਦਾ दिल हज़रत अपने 4 बच्चे छड़ के जान ते कीता होना है। दिल में एक बार हथ नहीं पिया होना है। लेकिन वही फैसलाबाद वाले हो मैनू है दसो सानू पूछना किन्ने में? तेरे ख्याल में पहले कोई व्हाट्सएप ते मैसेज आएगा? पहले भाजी कोई ईमेल आएगी कि 10 बजे प्रोग्राम है कि नहीं जानता? मैं को कहूँगा नहीं जी मेरा नहीं प्रोग्राम है, किसी ने नहीं पूछना सामने, बस सरकारी आर्डर आना है, खत्म सारा। इसीलिए तो मियाँ साहब कहते हैं ना, फरमाते हैं तुझे बड़े बहाने आते हैं। ये जितने नौजवान हैं ना
جتنے نوجوان ان سب کو نماز کی دعوت دو. ایک ہی بہانہ سب کے پاس, کیا بلا میرے کپڑے نہیں صاف, چلن انہیں کو نہ پارک جانا تو کہنے گے میں انہیں پینٹ بدل کے آیا. جتنے یہ بڑے بیٹھے ہیں ان کو نماز کی دعوت دو, سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے. نہ نہیں تھی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا, تھی تو پڑھو نماز, اسی کاروباری لوگ نہیں ٹائم لگتا. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی بڑے تجھے بہانے آتے, یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے, ملک الموت کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے. اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ چلنا نہیں, عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے.